السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ اس افسوسناک دل خراش خبر سے میر پور خاص کے نجی میڈیکل کالج میں ہراسگی کا دل خراش واقعہ۔ سندھ گورنمنٹ 100 بیڈڈ ہسپتال پی آئی بی کالونی کراچی کی ویڈیو LDN پر وائرل ہوتے ہی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کا ہسپتال پر تابڑ توڑ چھاپا۔ مٹھی سول اسپتال ڈاکٹر عبدالکریم شیخ کے قتل میں نامزد 5 ملزمان کی سندھ ہائی کورٹ میں ضمانت منظور۔ سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون MS ریٹائر ہونے سے قبل زائدہ سے زیادہ کمیشن اور کرپشن کے چکر میں وزیر صحت کو لالی پاپ دے کر مٹھی میں لے لیا۔ سینٹ سروسز اسپتال میں مریضوں کی میڈیکل آکسیجن گیس کے دوبارہ اسکینڈل کا منصوبہ تیار۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی حقائق پر مبنی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ سندھ میں صرف محکمہ صحت میں 17 سالوں میں جو لوٹ مار کی گئی ہے، اگر حکومت سندھ وطن اور قوم سے مخلص ہے تو اس رقم کی وصولی سے IMF کے حالیہ قرض سے ملک اور قوم کو نجات دلائی جا سکتی ہے۔ محکمہ صحت کے سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کے دور میں بیرون ممالک میں رہتے ہوئے جو ڈاکٹرز محکمہ صحت کی ملازمت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کو پیش کی گئی گھوست ملازمین کی جو فہرست محکمے کے ریکارڈ پر موجود ہے، اس کے مطابق ان کی تعداد 2300 بتائی گئی ہے، جس سے محکمہ صحت کو صرف تنخواہوں کی مد میں سالانہ اربوں روپے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ لیکن محکمہ صحت ان ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کے بجائے ڈاکٹروں کی کمی کی آڑ میں مسلسل نئے ڈاکٹروں کی بھرتی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا تدریسی سول اسپتال کراچی سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس تعینات ڈاکٹر خالد کی سربراہی میں ماہانہ کروڑوں روپے کی کرپشن کا کھیل دھڑلے سے جاری ہے۔ پہلے تو وہ خود سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑا کر ناک کان حلق کے ڈاکٹر ہوتے ہوئے سول اسپتال کے MS بن بیٹھے ہیں اور نچلی اسامیوں پر آؤٹ آف کیڈر ملازمین کو اصل اسامیوں پر واپس بھیجنے کا دعویٰ زبانی طور پر تو کرتے رہے ہیں، لیکن اب خود انہوں نے اس قانون کو توڑتے ہوئے نرس ایڈ کو، جس کو فائنانس کی ابجد کا علم ہی نہیں ہے، اسے AG سندھ کا فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے اور عدالت کے حکم کے برعکس گریڈ 17 میں بھرتی ہو کر آنے والے اکاؤنٹ آفیسر وقار بخاری کو کرپشن کرنے کا گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نرسنگ برانچ میں پرچی کلرک کو برانچ کا انچارج اور خلیل نامی پرچی کلرک کو جعلی بلنگ کی خلاف قانون اسامی پر تعینات کر دیا گیا ہے، جو نہ صرف از خود ڈاکٹر خالد کے دعوے کے برعکس ہے کہ وہ انتظامی اسامیوں پر سپریم کورٹ کے حکم پر آؤٹ آف کیڈر ملازمین کو ہٹا دیں گے، بلکہ ہٹانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے مذکورہ خلاف قانون تعیناتیاں پیسہ بٹورنے اور ان لوگوں کو نوازا ہے جو بطور ان کے ہرکار ہسپتال اور مریضوں کے وفادار رہنے کے بجائے ان کے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کی آڑ میں خود اپنے لیے بھی لوٹ مار کرنے کی انہیں سہولت فراہم کی گئی ہے۔ پھر ان سب کے مالی مسائل کو سپروائز کرنے کے لیے غوث بخش نامی ایک پرائیویٹ شخص کو مقرر کیا گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے مستند جرائم پیشہ لوگوں کا ایک جھتہ جو ہسپتال کے سرکاری ملازم نہیں ہیں
لیکن ان کی لاقانونیت کو دوام بخشنے کے لیے ان کے حکم پر لوگوں کو اٹھا کر انہیں تشدد کا نشانہ بنانا اور جعلی بے بنیاد مقدمات متعلقہ تھانے میں درج کرانے پر مامور کر رکھا ہے۔ ان تمام باتوں کا ناقابل تردید ثبوت محکمہ صحت سندھ کے ریکارڈ میں میڈیا کی ان خبروں کی صورت میں موجود ہے، جس کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ان اخباری تراشوں کی صورت میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ براہ راست یا اپنے ترجمان کے ذریعے اپنا کوئی موقف آڈیو یا ویڈیو کی صورت میں پیش کرنا چاہے گی تو اسے بھی منوعاً اس پروگرام میں پیش کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، LDN کی سندھ گورنمنٹ 100 بیڈڈ ہسپتال PIB کالونی کراچی کی رپورٹ وائرل ہوتے ہی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ نے ہسپتال میں ہونے والی لاقانونیت کا خود فوری طور پر سنجیدہ نوٹس لیا۔ جب وہ اچانک ہسپتال پہنچے تو ہسپتال کے MS ڈاکٹر سرور آرائیں جا چکے تھے۔ انہوں نے فوراً فون کر کے MS کو طلب کیا تو پہلے MS نے کچھ پس و پیش سے کام لیا، لیکن ڈاکٹر ثاقب شیخ کی برہمی کو دیکھتے ہوئے آنے کا یقین دلایا۔ چابی نہ ہونے پر MS کے دفتر کا ماتحت عملے نے انہیں تالا توڑ کر ڈائریکٹر ہیلتھ کو اور ان کے عملے کو دفتر میں بٹھایا اور ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے سے الگ الگ ملاقات کر کے اس دوران ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز نے صورتحال کے حقائق کو جانا تو LDN کی تحقیقاتی رپورٹ کی ملازمین نے تصدیق کی اور انہیں MS سمیت پیپلز ڈاکٹر فورم کے سابق عہدیداروں ڈاکٹر عاشق حسین شاہ، ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ کے علاوہ خود ساختہ اکاؤنٹنٹ سنی کی جانب سے ڈرانے دھمکانے کے علاوہ ملازمت سے برطرفی کی دھمکیاں دینے اور گھر بیٹھے بغیر ڈیوٹی کیے تنخواہ وصولی کے تمام سسٹم سے انہیں آگاہ کیا۔ ہسپتال کے MS ڈاکٹر سرور آرائیں بائیکیا پر پہنچے تو ان سے ڈاکٹر ثاقب شیخ نے علیحدہ پوچھ گچھ کی اور ملازمین کو شفاف تحقیقات اور انصاف کی یقین دہانیوں کے ساتھ وہ یہاں سے رخصت ہوئے۔ ڈائریکٹر کراچی کے جانے کے بعد فرشناس ملازمین میں خوشی کی، جبکہ گھوش ملازمین میں کھلبلی اور بے چینی پھیل گئی اور ڈاکٹر سرور آرائیں ڈیوٹی پر موجود عملے پر برس پڑے اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دوبارہ دیں۔ ادھر متاثرہ ملازمین کی ایکشن کمیٹی کے ترجمان نے LDN کو بتایا کہ انہیں انصاف دلانے میں پیپلز پیرامیڈیکل آرگنائزنگ کمیٹی کے مرکزی رکن عبدالقیوم خان مروت کی بھی بڑی مدد حاصل رہی ہے۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں گزشتہ دنوں ہسپتال کی مافیا کے مشیر ڈاکٹر سکندر اقبال کو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حکم واپس تو نہیں لیا گیا ہے، تاہم ڈاکٹر سکندر اقبال کی دوسری اہلیہ جو کہ ہسپتال میں ہی تعینات ہیں، ان کی منت و زاری اور معافی کی 2 گھنٹے تک خاتون انتظامی سربراہ ڈاکٹر شمائلہ قریشی سے بار بار درخواست کی بنا پر اس حکم کو فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے اور انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ہسپتال میں گڈ گورننس کے لیے ڈاکٹر سکندر اقبال جیسے افسر جن کی تحقیقات اینٹی کرپشن میں بھی جاری ہے اور ماضی قریب میں نرسز سے رشوت لینے کی محکمہ جاتی تحقیقاتی کمیٹی میں وہ خود ڈاکٹر سکندر اقبال کی کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے وہاب اللہ یوسفانی کی رشوت طلبی کا رپورٹ میں اعتراف کے بعد ان کے مشیر کس اخلاقی جواز کے ساتھ اب تک بنے رہے ہیں اور رپورٹ پر عمل درآمد کے لیے ڈاکٹر سکندر اقبال نے اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں ادا کیا۔ لہٰذا ایسے دوہرے معیار کے افسر جو لوکل پرچیز کی مد میں ریٹائر ہونے والے MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی رضامندی اور زبانی حکم پر ہفتے میں $250,000 سے زائد کی رقم لوکل پرچیز کے عنوان سے انجوائے کرتے رہے ہیں،
ان کا ہسپتال میں مزید رہنا قانون قاعدے کے مطابق درست نہیں ہے، جبکہ خبر کے اندر کی خبر کے مطابق ایڈیشنل سول سرجن 1 ڈاکٹر نازیہ رشید نے ڈاکٹر سکندر اقبال کی اہلیہ کے رابطہ کرنے پر انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی سروس کے بارے میں قطعی فکر مند نہ ہوں، کیونکہ وہ اپنے فرائض قواعد کے مطابق سر انجام دے رہی ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں۔ بعد میں ان کی تقرری قانون کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق ان کے شوہر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہسپتال کے انتظامی ذرائع نے وہاب اللہ یوسفانی کے عدم تعاون اور سرکاری دفتر سے دفتری ریکارڈ غائب کرنے اور وزیر صحت و بہبود آبادی کے سابق اسٹاف افسر فہیم چاچڑ کے حکم پر ان کے خلاف نرسوں سے رشوت وصولی کی محکمہ جاتی تحقیقات کی رپورٹ کی کاپی اپنے ذرائع سے حاصل کر لی ہے، جس کا عکس آپ ہماری اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے ریٹائر ہونے والے ملازم غلام محمد میمن کی درخواست پر محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران نے چیف سیکریٹری سندھ کے حکم پر تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور یوں عنقریب ریٹائر ہونے والے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن کا سروس کیریئر داؤ پر لگ چکا ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سنگین الزامات میں ہٹائے جانے والے سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ اور موجودہ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن نے عدالتی احکامات کی آڑ میں مبینہ ملی بھگت کے ذریعے کروڑوں روپے سمیٹے ہیں، جس کی اجمالی تفصیل یوں ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کراچی کے حکم پر کلریکل اسٹاف کی ترقیوں کے نام پر من مانی تشریح کے ذریعے کروڑوں روپے سمیٹے گئے ہیں، جیسا کہ عدالتی حکم کے باوجود تاحال ایک بھی اکاؤنٹ اسسٹنٹ کو یہ کہہ کر اکاؤنٹ افسر کے عہدے پر ترقی نہیں دی گئی کہ ان کی ترقی کے رولز موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے مفرور خاندانی سابق پرنسپل سیکریٹری سلیم بجاری کی مداخلت پر وہاب اللہ یوسفانی سندھ سروسز ہسپتال کراچی اور ملیریا پروگرام ضلع سانگڑ کے ملازم شیر محمد چانیوں کو مبینہ طور پر فی کس 50 لاکھ روپے کے عوض سابق سیکشن افسر ریاض احمد رخ اور سابق ایڈیشنل سیکریٹری صحت مولا بخش شیخ کے ذریعے کم ترین سینیارٹی کے حامل اور سنگین الزامات میں ملوث ہونے کے باوجود وہ کون سے رولز تھے جن کے تحت صرف ان 2 لاڈنوں کو گریڈ 17 میں اکاؤنٹ افسر بنایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح جب سکھر ہائی کورٹ کی آئینی بینچ نے محکمہ صحت سندھ کا 5 سالہ مالی ریکارڈ طلب کیا تو ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن نے صحت کے صوبے بھر کے تمام اداروں سے 10 لاکھ روپے مبینہ چندہ اپنے دفتر میں بچاؤ کے نام پر جمع کیا۔ اس موقع پر سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ بھی ان کے دفتر میں موجود تھے اور چندے کی رقم جمع کرانے والوں میں اکاؤنٹس کی بڑی اکثریت موجود تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔